تحریک انصاف میں غدار کون ہے؟ تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کون ہے؟ اور کس نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائز ہے، اور جبکہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہے؟ پھر یہ کس نے کہا تھا کہ علی امین جو ہیں پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، لہٰذا جنید اکبر کو صدر بنایا جائے؟ اور کیا جنید اکبر جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہیں؟ اب عمران خان کو چھڑانے کی تحریک کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تمام موضوعات ہیں، آج بات کریں گے، کمپیریزن کریں گے کہ کیا جو کمپرومائز صدر تھا، کمپرومائز چیف منسٹر تھا، وہ تو ثوابی سے اس پار جا رہا تھا، ٹھیک ہے کمپرومائز ہوگا، لیکن وہ تو اسلام آباد جا رہا تھا، وہ تو ڈی چوک پہنچ رہا تھا۔ اب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو ثوابی سے باہر نہیں جا رہا، ایک قدم ابھی تک کسی نے ثوابی سے پنجاب کی جانب نہیں اٹھایا۔ اور جنید اکبر صاحب کہاں غائب ہیں؟ وہ تو بالکل اسکرین سے غائب ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ اس پر آج بات کرتے ہیں، اور بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو دبا دیں۔ گھنٹی کو دبانے سے آپ کو آل آپشنز کے ساتھ آپ کو نیا ولاگ ملے گا۔ تو جناب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ تقریباً ایک سال پہلے جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جناب مجھے صدر بنا دیں، اور کچھ اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ عاطف ان کے ساتھ بڑے کلوز تھے، پھر شارام تھے، انہوں نے سب نے، اور شکیل خان، یہ لوگ سارے جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ جناب علی امین سے تحریک انصاف کی صدارت واپس لیتے ہیں۔ اور یہ صدارت جو ہے جنید اکبر چونکہ بڑے جوشیلے ہیں، اور وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو ناکو چنے چبا دیں گے، اور وہ ایسا ایک پاکستان کے اندر انقلاب لائیں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ فوری طور پر باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، اور پھر جنید اکبر صاحب کا لہجہ وہ تو جناب آپ سننے کے قابل تھا۔ وہ جس طرح برستے تھے، گرجتے تھے، لگتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ صدر بنیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر پا رہا، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، میرے تو ڈی سی کوئی نہیں بات سنتا، تو میں اور کیا کروں گا۔ تو یہ حالات ہوئے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ چلیں علی امین تو کمپرومائز تھے، وہ ایک مرتبہ اسلام آباد گئے اکتوبر میں، دوسری مرتبہ وہ نومبر میں اسلام آباد گئے، وہاں پہ لاٹھیاں کھائیں لوگوں نے، وہ سب نے وہاں پہ ماریں کھائیں، وہ کمپرومائز تھے، وہ وہاں سے چھپ چھپا کے ایک دفعہ اپنے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، ایک دفعہ وہ جناب خیبر پختونخوا ہاؤس میں اندر چھپ گئے، اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑے اضلاع سے گھوم پھر کے آیا ہوں، میں مانتا ہوں وہ کمپرومائز ہوں گے۔ لیکن کیا جو کمپرومائز نہیں ہے، اور وہ اس کا نام ہے سہیل آفریدی صاحب، جس کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کو نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری گیم جو تھی وہ کچھ اور لوگوں نے کھیلی جو چاہتے تھے کہ علی امین کو اسکرین سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے مل کر ایک گیم کھیلی، اور جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم اور ساتھ میں مراد سعید وغیرہ ملوث تھے، تاکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے وزارت اعلیٰ لی جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب تو کمپرومائز نہیں تھے، جنید اکبر بھی کمپرومائز تو نہیں تھے، تو پھر جب سے یہ لوگ آئے ہیں، سہیل آفریدی کو بھی 4-5 مہینے ہونے والے ہیں، تو جناب آپ نے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ثوابی سے آگے۔ ایک آدھ قدم تو آپ اٹھا لیں، چلیں کچھ تو، ایک آدھ لاٹھی تو کھا لیں، ایک دو شیلنگ ہو جائیں گی، چلیں کچھ تو آپ کریں نا۔ لیکن کبھی آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں،
اب جناب آپ نے ایک نئی کہانی بنا دی ہے کہ جناب میں تو یہاں رہائی فورس بنا رہا ہوں۔ بھئی رہائی فورس کو بنانے کا کیا ضرورت ہے؟ آپ اعلان کریں۔ پھر اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علیمہ بی بی جو ہیں وہ ہر ہفتے جاتی ہیں اڈیالہ جیل، اور وہ پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کہا کہ میں تو کال دے دے کے تھک گئی ہوں۔ وہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں تو بار بار جو بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم تو کال دے رہے ہیں کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو جناب وزیر اعلیٰ صاحب ایک آدھ قدم تو اٹھائیے پنجاب کی جانب، آپ تو کمپرومائز نہیں ہے نا جی، آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملے۔ علی امین تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ تو ان کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے، ان کے ساتھ ساری پلاننگ کرتے تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ملے ہوئے تھے، تو آپ تو نہیں ملے ہوئے، تو پھر آپ کیوں میٹنگز کرتے ہیں؟ آپ بھی ملتے ہیں۔ تو پھر ایک اور ڈرامہ دیکھیے گا۔ پہلے کہا جاتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب ڈی چوک جو ہے وہاں جانا ہے، کیونکہ دیکھیں ڈی چوک جانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے، حکومت کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوائے۔ لیکن کیا ہوا؟ پہلے جو تحریک چل رہی تھی وہ تحریک تھی جناب کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کنٹینر آپ نے بنایا ہے حقیقی آزادی کا، اور اس کے اوپر ساتھ لکھا ہے حقیقی آزادی یا موت، ٹھیک ہے؟ وہ بنا کے آپ نے ایک ٹک ٹاک بنا کے وائرل کر دی، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اس کے بعد اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ تو جناب پہلی بات یہ تھی حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ آ گئی جناب عمران خان صاحب کی رہائی پر۔ جی ہاں، یہ اچھی بات ہے رہائی کی کوشش ہو، لیکن پھر یہاں نہیں رکا معاملہ۔ حقیقی آزادی سے عمران خان کی رہائی، اور پھر رہائی سے ملاقاتوں پہ بات آ گئی کہ جناب کوئی تو گزارا کریں، کچھ تو رحم کریں، ہمیں ملاقات کی اجازت تو دے دیں۔ تو جناب ہمارے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جنید اکبر صاحب، یہ جو بیرسٹر گھور صاحب، سہیل آفریدی صاحب، اب منت ترلے کر رہے ہیں کہ جناب ہماری ملاقات ہی کروا دیں۔ چلے ملاقات تو نہیں ہوئی، پھر کہا گیا کہ چلیں مہربانی کریں ان کو ہاسپٹل لے جائیں، وہاں شفٹ کر دیں، ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں۔ تو جواب وہاں سے کوئی نہیں آیا، تو پھر پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ تو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو جیسے لگاتے ہیں نا کہ جناب مہربانی کریں ان کی آنکھ میں کوئی دوائی تو ڈال دیں، ایک دوائی تو لے دیں ان کو، تاکہ وہ اپنی میڈیسن تو ان کو مل جائے، انجیکشن لگوا دیں ان کو۔ تو یہ حقیقی آزادی چلتے 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 وہ دوائی تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ جانے اب اگلے دنوں میں کیا ہوگا۔ پھر ایک اور بات جو مجھے بڑی حیرت میں ڈالتی ہے، بہت میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار کتنے حقیقی لیڈرز ہیں یہ۔ یعنی سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ڈی چوک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہر شہر میں ایک ڈی چوک ہے۔ واہ جی واہ، واہ کیا بات ہے آپ کی۔ تو کیا اسلام آباد جانا جو ہے ضروری نہیں ہے؟ تو ڈی چوک تو پھر یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں بھی تو ایک اسکوائر ہے، لوگ وہاں آتے ہیں، امریکہ میں بھی تو ہے نا، لوگ وہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اس کا دارالخلافہ جو ہے پھر وہاں پہ ایک نہ ایک ڈی چوک ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ڈی چوک پشاور میں ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو آپ یہاں بھی مظاہرے کریں، بس پھر کیا ضرورت ہے جانے کی۔ تو یہ کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ اب تو معاملہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب جو کمپرومائز تھے وہ تو چلے گئے، اب جو کمپرومائز نہیں ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ اب وزراء کی تقرری کے لیے یعنی نئے وزراء کو کابینہ میں لانے کے لیے اب وہ 16 کروڑ روپے کوئی دے رہا ہے، کوئی 20 کروڑ روپے دے رہا ہے، میں تو حیران پریشان ہوں۔ پھر جناب جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہے اس کے اندر بھی بڑی گپلے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سارا معاملہ پیسوں پہ ہی جمع ہونا ہے؟ کیا یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ کہا جاتا تھا کہ علی امین پر بھی بڑے الزامات لگائے جاتے تھے، کہا جاتا تھا کہ جی ابھی جو حکومت آئے گی بڑی صاف شفاف ہوگی،
اب جو صاف شفاف حکومت آئی ہے تو وزراء جو ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے ہیں. ایک وزیر صاحب جو ہیں ان کے پاس تو درجن سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اور وہ جناب کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو دیکھتے ہیں جو اربوں کے پروجیکٹس ہیں اس میں اپنا بندہ ہونا چاہیے. ابھی آج ہی ایک اور بھی 17 گریڈ کے افسر کو 19 گریڈ میں 40 ارب روپے کے سولر پروجیکٹ کا پی ڈی لگایا گیا ہے. مبینہ طور پر الزام ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. کسی دن کہانی کو کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے. تو بہرحال حقیقی آزادی جو ہے وہ تو پہنچ گئی ہے دوائی تک. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان آ گیا ہے، کبھی کہا جائے گا کہ جناب اب تو گرمی آ گئی ہے، پہلے سردی بہت زیادہ تھی تو اب تو گرمی آ گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے. تو آئیں تھوڑا سا یہ موسم تبدیل ہو جائے، موسم تبدیل ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ سوچتے ہیں. پھر جب بات ہوتی ہے کہ جناب کوئی اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو گورننس تو کر لینا. صوبے کے تمام پروجیکٹس جو ہیں اس وقت رکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ نہ وزیر اعلیٰ صاحب کی مانتی ہے، اپنے تئیں وہ جو بھی دل چاہتا ہے وہ کر رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے نامزد بھی کر دیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں. تو یہ گورننس کی حالت ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی باتیں سننے کی روادار ہی نہیں ہیں. وہ تو اپنی جو ان کا جو موڈ ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ایسے ماحول میں آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو ایک نوجوان کو لے کے آئے ہیں، اور نوجوان ایسا کہ وہ جناب ایک اسپیشلسٹ ہے. کس چیز کا؟ وہ تحریک چلانے کا اسپیشلسٹ ہے. وہ تو جناب اس نے جو اعلانات کیے تھے ان اعلانات کو بھی سن لیں آپ. جناب نے آتے ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں رہائی دلواؤں گا. میں نے کہا کہ معاملہ دوائی تک چلا گیا ہے. پھر کہا کہ جی آپریشن نہیں ہوگا. بڑا آپریشنز ہو رہے ہیں، بڑے زبردست معاملات چل رہے ہیں. کہا کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے. 40 سے زیادہ ڈرون حملے ہو گئے 3 4 5 مہینوں کے اندر اندر. پھر کہا کہ فوج کو واپس بھیج دوں گا. اب تو غریب خود فوج کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ مسائل جو ہیں اس کو میرے ساتھ کچھ مدد کریں، یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں. پھر کہا کہ جناب میں تو ان افسروں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے جو ہے الیکشن میں دھاندلی کی. تو جب اپنے وقت میں ہری پور کا الیکشن آیا تو صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. تو ایسے اعلانات کیے گئے کہ جناب جو نہ پورے ہوئے نہ ان پر عمل درآمد ہوئی. یہ تقریباً کوئی 1 2 نہیں جناب، یہ کوئی 20 25 کے قریب ایسے اعلانات ہیں جن پر کہا گیا تھا کہ میں عمل کروں گا اور میں جو ہے بڑا ایک انقلابی وزیر اعلیٰ بنوں گا. تو وہ جناب وہ کہاں گیا. ہم تو علی امین صاحب تو چلیں، وہ اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ناکام وزیر اعلیٰ تھے، لیکن آپ تو کامیاب ہیں. اپنے ورکرز کا پتہ کریں، ان ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے. جناب یہاں پشاور میں کتنے چھاپے ہوئے، آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا. صنم جاوید سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. آپ نے کس پولیس اہلکار کو اس سے پوچھا؟ کیا پشاور پولیس جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے؟ کیا پولیس آپ کی بات مانتی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے. اور پھر جو سیریس الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر آپ کے کزن کے حوالے سے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. جو سیریس الزامات ہیں پشاور میں اور پھر اسلام آباد میں کچھ جگہوں پر کچھ لین دین کے معاملات ہیں. تو اگر آپ نے بھی یہی کام کرنا تھا تو پھر عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اب اسٹیبلشمنٹس کے ایک جانب ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بچائیں. لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کو نہیں بچاتی. بہرحال آج یہ آپ کے سامنے تھا کہ ہر چوک ڈی چوک نہیں ہوتا، اور حقیقی آزادی جو ہے وہ
اس طرح نہیں لی جاتی کہ آپ آخر میں منتیں ترلے کر لیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے اور نئی نئی کہانیاں آپ کو سنائیں گے، جس میں کرپشن بھی ہوگی، جس میں دیگر معاملات بھی ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔